إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے. وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے. ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے. ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر. آمین. ذکر کے تعلق سے بات چل رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ اللہ کا اگر ہم ذکر کریں تو کیا چیز پڑھیں. تو پچھلے کئی ہفتوں سے اسی تعلق سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو ذکر کرنا ہے اللہ کا تو کیا پڑھنا ہے. اور اس تعلق سے میں کافی چیزیں آپ لوگوں کو پچھلے جمعوں کے خطبے میں بتا چکا ہوں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں بتائی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد نہ ہو. ساری چیزیں وہ بتائی ہیں میں نے جو آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے. آج بھی اسی میں سے ایک چیز اور آپ کو بتانے والے ہیں. یہ بھی بڑی اہم ہے اور اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو بھی آپ یاد کر لیجئے. یہ بھی اللہ کے ذکر میں بہت بڑا، بہت ثواب اور بہت فضیلت والا ذکر ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اس طریقے کی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ آتی ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے تعلق. تو آج کے خطبے میں یہ سمجھیں گے کہ تسبیح کیا ہوتی ہے، کس کو کہتے ہیں اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں. کئی ہفتے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ وہ جو نماز کے بعد میں پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو وہاں دیکھیے یہ سبحان اللہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی میں نے آپ کو ایک خطبے میں بتایا تھا کہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں. اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بھی سبحان اللہ آ گیا. آج الگ سے تھوڑا سا جو ہے
اسی کے تعلق سے مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تسبیح کی ذکر کے اندر بڑی اہمیت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے، بہت مطلب بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ تسبیح۔ تو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم کے اندر 7 سورتیں، تقریباً 7 سورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے شروع کی، اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس کی شروعات سبح للہ یا یسبح للہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ تقریباً قرآن کریم کے اندر 7 سورتیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح کتنی زیادہ پسند ہے۔ تسبیح ہوتی کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے، تسبیح آپ وہ نہ سمجھیں جو ایک مالا کے طریقے سے ہوتی ہے اور جس کے اندر وہ سب پڑے موٹی پڑے رہتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہم لوگ تسبیح بولتے ہیں، لیکن وہ مالا والی تسبیح نہیں جو مالا کی طرح ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ اس کو بھی تسبیح بولتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، یا اس سے ملتے جلتے جو جملے پڑھتا ہے اس کو بھی تسبیح بولا جاتا ہے۔ تو اسی کی بات چل رہی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا پورے جمعے کے اندر، خطبے کے اندر۔ تو یہ جو تسبیح ہوتی ہے یا جو سبحان اللہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی وزیر نہیں ہے، تیرا کوئی مشیر نہیں ہے، تو ظالم نہیں ہے۔ یعنی ہر غلط چیز، ہر بری چیز سے انسان اللہ تعالیٰ کو پاک اور صاف ٹھہرا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات کا وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے کہا اللہ اکبر، نیت باندھی، ہاتھ باندھ لیے، اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلی جو دعا پڑھتے ہیں آپ نماز کے اندر کون سی پڑھتے ہیں؟ اور اس سب سے پہلی دعا کا سب سے پہلا جو لفظ پڑھتے ہیں آپ، جو حرف پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے نا، سبحانک اللہم۔ دیکھیے نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر کہا اور پاکی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ تو نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی دعا کا پہلا کلمہ بھی جو ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ اللہ کو اتنی پسند، اور جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے اللہ۔ آپ نے نماز پڑھی، نیت باندھی، پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک شروع کیا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ لیکن یہاں پر بھی تسبیح، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، سبحان ربی العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ رکوع میں جا کر بھی، اور بار بار کہہ رہے ہیں، ایک بار کہہ کے اٹھ گئے نہیں، کم سے کم 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، بار بار آپ اس کو کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، رکوع سے سر اٹھایا، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کر بھی اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا ہی بلند والا ہے۔ ایک انسان رکوع کی حالت میں ہو، اب رکوع کی حالت میں انسان کب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا بنایا ہے اور جانوروں کو جھکا ہوا بنایا ہے، یعنی انسان اپنی شکل سے نکل کر کس شکل میں پہنچ جاتا ہے؟ جانور کی شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اب آپ نہیں رہے، جو انسان گھمنڈ کرتا ہے نا، میں بہت بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ اس شکل سے نکل کر ایک دوسری شکل میں پہنچ چکے ہیں رکوع کے اندر، اور وہاں پہ جا کر اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم،
یعنی اے اللہ میں اتنا عاجز ہوں، میں اتنا محتاج ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اے اللہ تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اور جھکنے کے بعد میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی عظمتوں والا ہے، یعنی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے تو میرے پروردگار، میں کون ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت۔ اور اس کے بعد جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، وہاں پر جا کر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا ہی بلند والا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر بھی اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے، رکوع کے اندر بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے، اپنے محتاج ہونے کا، اپنے عاجز ہونے کا بار بار اقرار کرتا ہے، اور اللہ کی پاکی کا بھی بار بار اقرار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی ادا بڑی ہی پسند آتی ہے، اللہ کو یہ انداز بڑا ہی پسند آتا ہے، جب بندہ بار بار نماز کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ بہت پیاری چیز ہے یہ تسبیح، اللہ کو بہت پسند ہے، اور کوئی پڑھتا ہے تو وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی بات، سبحان اللہ۔ اچھا، اب جہاں پر کچھ جملے ہیں اس کو بہت غور سے سننا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اس کو بھی تسبیح بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سبحان اللہ، صرف اتنا ہی سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے۔ اور ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے اندر سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ بڑھ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آج اسی پر بات کریں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور ان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بھی آپ نے سن رکھی ہوگی۔ ایک بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ دعا اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کھول دے۔ انسان پریشان کب ہوتا ہے؟ جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ سینہ کشادہ ہو تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کیونکہ آپ کے اندر کشادگی ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، ارے چلو ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ کے چلا گیا، ٹھیک ہے ہوتا ہے۔ لیکن جب سینہ تنگ ہے آپ کا تو سارے پریشانیاں وہیں سے ہوتی، پھر آپ کسی کی برداشت نہیں کرتے، پھر کہنے والا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، اس کی ہمت کیسے ہوئی، کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو سینہ تنگ ہوتا ہے، ساری پریشانیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ جب دل تنگ ہوتا ہے انسان، تو فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کو باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، قرآن حدیث اس کے دل کے اندر گھر کرنے لگتا ہے، جانے لگتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کوئی بات کا اثر ہی اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ تو سینے کا کشادہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، دلوں کا کھلنا یہ اللہ کی نعمت ہے، دل کا تنگ ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا دی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کھول دے۔ سینہ مطلب دل مراد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو میرے لیے آسان فرما دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے۔ معاملہ کیا تھا؟ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا،
इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे अदा की जाएगी? फरमाया वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह अगर तू आसान कर देगा तो मेरे लिए ये मामला आसान हो जाएगा, मेरे लिए ये मनसब को अदा करना आसान हो जाएगा। इस जात को और इस मनसब को जो मुझे दिया गया है ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। वयस्सिर ली अमरी, मेरे लिए इसको आसान कर दे। बहुत प्यारी दुआ है, याद करिए। कितने मामलात आप लोगों के पास में आते होंगे, कैसे होगा, कब करेंगे, कैसे करेंगे? आगे फरमाया वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरे जबान की गिरह को खोल दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान में हल्की सी लुकनत थी, हल्की सी लुकनत थी। और अगर कोई खतीब है, मुक़र्रिर है, तकरीर करता है और वो बोले और जबान में कहीं कहीं पर जबान अटक जाए तो बात करने में दिक्कत होती है। खतीब को, मुक़र्रिर को बात करने में दिक्कत होती है। अगर कहीं कहीं पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो जबान पे आ ही नहीं रहा, या आ रहा है तो निकल नहीं रहा, ऐसी बात है, दिक्कत होगी। फरमाया वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरह को खोल दे। और आगे फरमाया यफ़क़हू क़ौली, अल्लाह मेरी जबान की गिरह को जब तू खोलेगा, यफ़क़हू क़ौली, तो मेरी बात को समझना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझने लगे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो लोगों को पता चल जाए, अच्छा यही कहना चाह रहे। कितनी जो चीजें हो गई, 4 चीजें। आगे फरमाया वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, और मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे, हारून को मेरा वजीर बना दे। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उशदुद बिही अज़री, जिसके जरिए से मैं थोड़ा सा मजबूत हो जाऊंगा। वअशरिकहू फी अमरी, तू इसको भी नबी बना दे तो दोनों मिलकर काम करेंगे, एक से भले दो। इतनी चीजें मांगी अल्लाह ताला से। सीना कुशादा कर दे, जबान की लुकनत खत्म कर दे, बात समझना आसान हो जाए, हारून को नबी बना दे, इसको फिर मेरा साथी बना दे। इतनी सारी दुआएं मांगी। अब अगर कोई इस दुआ को देखे तो दुआ तो बहुत प्यारी है, लेकिन हो सकता है कि किसी के जहन में ये बात आए कि 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम से बचना चाह रहे हो या काम से इसका डर गए हो कि मैं ये कैसे अदा करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उसका जवाब दिया है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये पूरा सुनाया। इतनी दुआ करने के बाद आखिर में जो आयत है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखो क्या कहा। इतनी दुआएं कर ली, तकरीबन 6-7 चीजें मांग ली अल्लाह ताला से। आखिर में फरमाया कई नुसब्बिहका कसीरा, क्या फरमाया? कई नुसब्बिहका कसीरा, अल्लाह जब हारून को तू मेरे साथ मेरा साथी बना देगा, इसको भी तू नबी बना देगा और ये मेरे साथ में मिलकर काम करेगा, काम जल्दी निपट जाया करेगा। कई नुसब्बिहका कसीरा, तो हम तेरी तस्बीह ज्यादा से ज्यादा बयान किया करेंगे, यानी वहां से जब हम जल्दी निपट जाएंगे तो तेरी तस्बीह बयान करने का मौका मुझे ज्यादा मिला करेगा, वक्त मुझे ज्यादा मिला करेगा। है ना कितनी प्यारी चीज। कई नुसब्बिहका कसीरा, इसलिए नहीं कि मैं बचना चाह रहा हूं, इसलिए भी नहीं कि मैं डर रहा हूं, और इसलिए भी नहीं कि मैं जी चुरा रहा हूं। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि काम जल्दी निपट जाए तो तस्बीह ही करने का भी मुझे वक्त ज्यादा मिल जाए। कई नुसब्बिहका कसीरा, ये इतनी प्यारी प्यारी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी एक दुआ बड़ी मशहूर है और दुआ है भी बड़ी प्यारी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दावतु अखी ज़िन्नून इज़ दआ व हुवा फी बत्निल हूत, मेरे भाई मछली वाले ने यानी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से जब वो मछली के पेट में थे, अगर मेरा कोई उम्मती आज के वक्त में उस दुआ को मांगता है, लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फी शैइन तक्तु, किसी भी मामले के अंदर अगर कोई भी मुसलमान उस दुआ को अल्लाह से मांगता है, इल्ला इस्तजाब अल्लाहु लहू, अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। दुआ कौन सी थी? ला इलाहा इल्ला अंता
सुबहानका, सुबहानका, गौर से सुनिए दुआ को, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, तेरी जात पाक है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ही खताकारों में से हूँ। दुआ में क्या आया है ना, हाँ समझ गए, दुआ में सुबहाना आया, अल्लाह की, अल्लाह तेरी जात पाक है, ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। ये तस्बीह जो है सुबहान अल्लाह या सुबहानक अल्लाहुम्मा या सुबहान अल्लाह, इससे मिलते जितने भी अल्फाज हैं अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं। देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के अंदर भी ये लफ्ज शामिल है। अल्लाह ताला ने निकाला कि नहीं निकाला, मछली के पेट से निजात दी कि नहीं दी, मछली के पेट से निकाला। और आगे जानते हो कुरान के अंदर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, ये सुनिए और बहुत गौर से सुनिए क्या फरमाया। अल्लाह फरमाता है फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, मेरा बंदा यूनुस अल्लाह की यानी मेरी तस्बीह बयान करने वालों में से था। क्या कह रहे थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, यही तो कह रहे थे ना मछली के पेट में। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी तस्बीह बयान करने वालों में से था, यानी मछली के पेट के अंदर वो मेरी तस्बीह बयान कर रहा था। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, आगे की आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, अगर वो मछली के पेट के अंदर मेरी तस्बीह बयान न करता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, मुझे मेरी इज्जत जलाल की कसम है, मैं उसको कयामत के दिन तक मछली के पेट के अंदर कैद रखता। समझ में आ रहा है, इस तस्वीर कितनी बड़ी चीज है, अल्लाह आप अंदाजा करो, छोटा सा जुमला और अल्लाह को इतना पसंद। कयामत के दिन तक ललबिसा फी बत्निही, बतन कहते हैं पेट को, इला यौमि युबअसून, कयामत के दिन तक उसको मैं वहीं पे रखता, उसी के अंदर कैद करके रखता। लेकिन वो तो मेरी तस्बीह बयान करने वालों में से था, तो मैं उसको कैसे कैद करता और कैसे इतने दिनों तक उसको परेशानी के अंदर रखता। मुसलमानों हमारे लिए सबक ये है कि अगर हम भी किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है और हम भी किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हैं और उस परेशानी से निकलना चाहते हैं, तो तस्बीह बढ़ा दीजिए, सुभान अल्लाह का बिर्द ज्यादा कर दीजिए, अल्लाह आपको भी उसी से निकाल देगा। ये नसीहत है हम लोगों की। परेशान है, तकलीफ में है, टेंशन में है, दिक्कत में है, बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जितना पढ़ते हैं उसको और ज्यादा कर दीजिए। जैसे अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निकाला, वैसे अल्लाह ताला को भी निकाल देगा। क्यों, कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, ये भी कुरान की हैत है। फरमाया कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, कोई भी इस तरीके से दुआ करता है हम सबको नजात देते हैं। मेरा अपना कुछ नहीं, मैं कुरान के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं। तो ये यूनुस अलैहिस्सलाम थे, सुब्हानका, ठीक है ना। वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, कई नुसब्बिहका कसीरा, बचना नहीं चाहता, मैं तो तेरी तस्बीह ज्यादा बयान करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे वक्त मिल जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, हदीस के अंदर आता है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाने के बाद कहा मैं तुम्हें कुछ वसीयतें करना चाहता हूं। तो वो पूरी लंबी लिस्ट है, उसमें से अपने टॉपिक से जो ताल्लुक रखती है वो बताते हैं। उन्होंने उन वसीयतों में से एक वसीयत जो की थी वो ये थी, अपने बेटों से कहा था, ऐ मेरे बेटो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ते रहना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ते रहना, अल्लाह की पाकी अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहना। फइन्नहा सलातु कुल्लि शैइन, क्योंकि ये तमाम मखलूक की नमाज है। फइन्नहा सलातु कुल्लि शैइन, यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं सारी चीजें जो है इसको तो पढ़ती है, सारी चीजें, हाँ सारी चीजें इसको तो पढ़ती हैं। ये हर चीज की नमाज है। जैसे हम लोग नमाज में सुभान अल्लाह सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, ऐसे ही हर मखलूक जो भी अल्लाह ने मखलूक बनाई है और उनको इबादत करने का जो भी तरीका बताया है उसमें सुभान अल्लाह जरूर शामिल है। फइन्नहा सलातु कुल्लि शैइन, हर चीज की नमाज है ये। और आगे का जुमला देखिए हदीस का, फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ते रहना,
فإنها صلاة كل شيء، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اسی سبحان اللہ پڑھنے کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. دیکھیے ایک اور چیز آ گئی، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اسی سبحان اللہ اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. یعنی اگر غموں سے نکلنا ہے تو اللہ کی تسبیح کو پڑھنا پڑے گا، سبحان اللہ کا ورد کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو نعمتوں کے اندر، روزی کے اندر، رزق کے اندر اضافہ چاہیے تب بھی آپ کو سبحان اللہ پڑھنا پڑے گا، اللہ کی پاکی بیان کرنا پڑے گی، اللہ کی تسبیح بیان کرنا پڑے گی. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اسی کے ذریعے سے تو رزق ملتا ہے. اور میں نے پڑھا تھا کہیں پر کہ کچھ لوگوں نے اپنا رزق بڑھانے کے لیے، برکت کے لیے، آمدنی بڑھانے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی آمدنی کو بڑھایا، ان کے رزق کو بڑھایا. یہ باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہ میں نے ایسا شروع کیا تھا، یہ سوچ کر اور اضافہ ہوا. تو یہ پڑھنے سے اللہ رزق دیتا ہے، سمجھنا ہے؟ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح. مکہ کا دور دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں مکہ کے اندر، اور مکہ والے پریشان کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں. ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں. پتہ چل جاتا ہے تو ان کو مارا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حال یہ ہے کہ کوئی تانے دے رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندازہ کرو کہ ایک طرف ایک آدمی ہو اور پوری طرف، اور دوسری طرف پورا ملک و پورا شہر ہو، تانے دیتے ہوں، کیسا لگے گا، کیسا وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، وہ میرے نبی تیرے دل کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں کو سننے کے بعد، کتنی گھٹن کو محسوس کرتا ہے ان کی باتوں کو سننے کے بعد. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ لوگ کہتے ہیں، جو یہ تجھے تانے دیتے ہیں، تجھے یہ پریشان کرتے ہیں، تو اے نبی اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی تعریفیں بیان کرتے رہو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے رہو. اتنی تکلیفوں کے جواب میں ملا کہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھتے رہو. آپ پیارے نبی نے پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ. وہ تانے دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، لیکن جواب میں کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیفیں دور کی کہ نہیں کی؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ستا رہا ہے آپ کو، آپ بدلہ نہیں لے سکتے، جواب نہیں دے سکتے، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ بڑھا دیجیے. پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھنے لگیے. اب آپ کی طرف سے کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا. اب آپ کی طرف سے کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آئے گا. اس کو نہیں پتا، وہ ظالم ہے، دشمن ہے، وہ نہیں جانتا. لیکن آپ کی طرف سے جواب کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دینے والا ہے. مکہ والے ستا رہے، کہا گیا سبحان اللہ وبحمدہ بڑھا دیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے. پیارے نبی نے بڑھا دیا، پڑھتے رہے، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے. اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر، اور قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، بڑی مشہور آیتیں، پڑھتا ہوں میں. اللہ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، بے شک اللہ کی مدد آ گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا. جس مکہ کے لوگ ستا رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے،
آج کا معاملہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئی، وہ مکہ ہی فتح ہو گیا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور اے نبی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کبھی تو آپ کے ماننے والے کوئی نہ تھے، آپ کو ستا رہے تھے، یہاں تک کہ طائف کے میدان میں پتھروں سے مار مار کر آپ کو شہر سے بھی انہوں نے نکال دیا تھا، لیکن آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ خود آپ کے پاس میں آ رہے ہیں، جماعتوں کی شکل میں، وفد کی شکل میں، ٹیم کی شکل میں آپ کے پاس میں آ رہے ہیں، اور آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، دین قبول کر رہے ہیں، اسلام کو سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو دو چیزیں، ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، اور پھر دوسری چیز ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ خود سے آ کے کہہ رہے ہیں مجھے دین سکھائیے، اور اکیلے نہیں، ٹیم کی شکل میں آ رہے ہیں، ورائت الناس، فوج در فوج، افواجا، فوج در فوج، گروہ کی شکل میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو وہاں جب ستایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے۔ اور آج یہ وقت ہے کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور عرب کے اندر اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ آج خوشی کا ماحول ہے، خوشی کا موقع ہے، ستایا نہیں جا رہا ہے، تکلیفیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آگے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، یعنی جب اگر تکلیفوں کو دور کرانا ہے تب بھی آپ کو اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے، اور جب تکلیفیں دور ہو جائیں، خوشیوں کا ماحول آ جائے، ہر طرف سے فراوانی اور شادمانی کا موقع آ جائے، ایسے وقت میں بھی اللہ کو نہ بھول جانا، پڑھنا آپ کو وہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ہے نا؟ وقت چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا وقت، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، یہی پڑھنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، دیکھیے وقت ہو کے ابھی تو میں آدھا سمجھا پایا ہوں جتنا سوچ کے آیا تھا، تو میں ابھی تک آپ کو یہ بتا پایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آج کے خطبے میں؟ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آگے سے اگلے ہفتے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔